میں انتہائی مشکور ہوں تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا کہ جس سوشل اور معاشرتی ایشو میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جو معاملہ سانحہ رضا آباد جس کو آج تقریباً 10 سے 12 دن گزر چکے ہیں، یہ پچھلی اتوار کا، یعنی کہ یہ جو اتوار گزرا ہے اس سے پچھلے اتوار کا یہ معاملہ ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا، یہ جو پیش آیا، یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے، یا پہلی مرتبہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ضلالت اور یہ بے غیرتی کا وہ جو شخص نے اپنا منہ کالا کروایا ہے، یہ کوئی پہلا ثبوت نہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں. یہ ریپڈلی اور بار بار ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو لوائقین جو ہیں وہ عزت کے ڈر سے، عزت کے خوف سے جو ہیں معاملے کو چھپا لیتے ہیں. معاشرے میں جو ہے لوگوں کے پریشر سے میں آ کر، اور وہ تو چھپا لیتے ہیں، واقعہ چھپ جاتا ہے، مگر اس کا فائدہ جو ہے ان درندہ صفت لوگوں کو ہوتا ہے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. بابا لطیف لیبر قومی موومنٹ، بابا لطیف صاحب لیبر قومی موومنٹ کے تشریف لائیں، وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا، جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو والدین جب اس کو چھپا لیتے ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ ایسے شخص کو ہوتا ہے. تو اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اس کو رپورٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور رپورٹ ہونے کے بعد اس پر اداروں کو کام کرنا چاہیے. ہمارا یہ جو کیس ہے اس کے معاملے میں عرض کر دیتا ہوں، اس معاملے کو ہوئے 10 دن ہو گئے. وقوع کے 2 دن کے بعد آر پی او کے صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. آر پی او صاحب نے 2 گھنٹے کا ٹائم لے کر سی پی او سہیل چودھری، آر پی او رفت صاحب نے سی پی او سہیل چودھری اور متعلقہ ایس پی جو ہے ارسلان خان، ان کو اپنے آفس میں بلوایا. ہمارے جانے سے پہلے وہاں پر موجود تھے. ان سے ہم نے انہوں نے ہمیں بریف کیا اس کیس کے حوالہ سے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تب سے اب تک کی جو پیش رفت ہے اس میں پولیس نے جو کردار ادا کیا اس سے ہم مطمئن ہیں، اور اب تک جو پروگرس ہوئی ہے وہ کافی حد تک جو ہے اطمینان کا باعث ہے. مگر جس طرح جس شد و مد کے ساتھ اس پر کام ہونا چاہیے وہ اس طرح بھی نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بلائنڈ کیس ہو، یہ سانحہ موٹر وے ہوا 2 گھنٹے کے اندر اگر، کیونکہ ہائی پروفائل کیس تھا، 2 گھنٹے کے اندر ملزم جو ہے وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے، بعد میں وہ پکڑا بھی جاتا ہے. مگر اس کیس میں ہم نے اس سانحہ کے اگلے گھنٹے میں پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ بہت کلیئر ہے، وہ مجھے دو عدنان، وہ کدھر ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہ ہم نے پولیس کو پرووائڈ کر دی تھی، یہ مختلف سی سی ٹی وی کیمراز سے. اور اس میں اس بندے کی شکل جو ہے اس حد تک کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو جاننے والا ہو یا جس محلے کا، جس علاقے کا یہ ہے، اس تصویر کو دیکھنے کے اگلے لمحے میں یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے. تو اتنا کلیئر ایویڈنس ہونے کے باوجود جو پیش رفت ہے اس میں اب تک جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کئی لوگ پکڑے، گرفتار کیے اور کئی چھاپے مارے، جو کچھ کیا، مگر اب تک جو ہے اس پر جو کارکردگی وہ 0 ہے. کیونکہ جب تک یہ درندہ نہیں ملتا، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بلائنڈ کیسز جو ہیں، ہائی پروفائل کیسز جو یک لخت سالو ہو جاتے ہیں، جن کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے میڈیا ہوتا ہے، اور جن کے پیچھے بڑے بڑے جو ہیں جو پولیٹیشنز انوالو ہو جاتے ہیں،
وہ چند گھنٹوں میں نکال کر چٹا وٹا سامنے نکال کر رکھ دیا جاتا ہے، مگر یہ کسی غریب کی بچی کا کیس ہے تو جس پر کیونکہ اتنا کلیئر ہونے کے باوجود اب تک جو ہے یہ جوں کا توں ہے. میں نے یہ پہلے بھی عرض کی کہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر جس لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے اس لیول پر نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کیس میں مزید تیزی لائی جائے. ہماری جو پولیس ہے اس میں دیگر جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی معاونت لینا چاہتی ہے. ہم جس حد تک معاونت کرنا چاہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اگر ان کی معاونت لینا چاہیے ان کو اس میں لینی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ میرا جو بھائی ہے، یہ میرا گھر کا فرد ہے شکیل، یہ اس کی بچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے، پوری انسانیت کا معاملہ ہے. یہ کسی رنگ، مذہب، فرقہ، نسل یا کسی ریس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے. کئی وقوعے ہوئے اس طرح کے، مگر جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے محلے میں اپنے عزیز کے ساتھ اس طرح کا وقوعہ دیکھ لیا، اس وقت کے بعد سے ہم اپنے بچوں کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. ہم پوری سوسائٹی ڈپریشن کا شکار ہے، ہم پوری سوسائٹی مخمصے کا شکار ہے. تو ہم یہ آج جتنے بھی میرے ساتھ میری ٹیم کا حصہ جسٹس ایکشن کمیٹی جو ہے، ان کے مختلف مکاتب فکر سے، مختلف جماعتوں کے احباب اور کرسچن کمیونٹی سے اور سکھ کمیونٹی سے اور دیگر کمیونٹیز جنہوں نے اس آواز میں ہمارا ساتھ دیا، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور سب کی طرف سے میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہم اس کیس کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اس کا منطقی انجام چاہتے ہیں. اور عوام الناس کے لیے، یہ پبلک کے لیے میرا یہ میسیج ہے، اس طرح کے درندے، اس طرح کے لوگ جو ہیں، وہ ان کا کردار جو ہے وہ سوسائٹی میں بھی مشکوک ہوتا ہے، ان کا کردار محلے میں بھی مشکوک ہوتا ہے، ان کا کردار خاندان میں بھی مشکوک ہوتا ہے. تو اس کو ٹریس کرنے میں جو رول عوام الناس ادا کر سکتی ہے وہ رول نہ ادارے ادا کر سکتے ہیں، نہ میڈیا ادا کر سکتا ہے، نہ لواحقین ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی کریا گلی گلی گھر گھر میں پہنچ جائے گی. تو میری عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ اس شخص کو تلاش کر کے اداروں کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کا جو ہے منطقی انجام اور اپنے کیفر کردار تک یہ پہنچ سکے. تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک مرتبہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ سن لیں، پھر دیگر میرے ساتھ جتنے بھی نمائندگان جو ہیں، جو سربراہان ہیں جسٹس ایکشن فورس کے، جسٹس ایکشن کمیٹی کے، وہ تمام احباب بھی اپنے خیالات کا اظہار کر لیں گے. درستی کی بھی دعا کروا دینا. اس میں آپ تک یہ پریس ریلیز پہنچ چکی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں تھوڑا آپ کے پاس پینسل ہوگی ہے، درست کر لیں. یہ جسٹس ایکشن کمیٹی فورس لکھا ہوا ہے، اس کو جسٹس ایکشن کمیٹی کر دیں، فورس کاٹ دیں اس میں سے، اور JAF کی جگہ JAC کر دیں، جسٹس ایکشن فورس، جسٹس ایکشن کمیٹی، اس کو یہ کر دیں، فورس کاٹ دیں. تو یہ پریس ریلیز جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. معزز صحافی حضرات، الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا، جسٹس ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہنگامی پریس کانفرنس فیصل آباد پریس کلب میں ہوئی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، یہ میرا نام ہے آگے، اور پاکستان عوامی تحریک کے رہنما شیخ ناصر علی قادری، سید شاہد علی قادری اور ثانیہ رضا باد بچی سے زیادتی کیس کی پیش رفت کے حوالے سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگوں کی تفصیلی بریفنگ دی. اور مزید یہ کہ بچی کے والد محمد شکیل بھی، یہ شکیل کر دے، نام شکیل ہے ان کا نام، شفیق کی جگہ پہ شکیل کر دے، پریس کانفرنس میں موجود ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. ایکشن کمیٹی کے قائدین نے فیصل آباد پولیس اور مختلف ایجنسیوں جو کہ اس کیس میں پیش رفت کے حوالہ سے بریفنگ دے رہی ہیں، اس سے ہم کچھ حد تک مطمئن ہیں، لیکن انصاف میں تاخیر بھی ظلم کی حمایت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں جو رفت راجہ صاحب ہیں RPO، ان کی جو ہے
جو ان کے اخلاص میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہم جو سی پی او سہیل چودھری ہیں ان کی کمپیٹنسی میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہیں. اور اس کیس کو ارسلان خان جو ایس پی لائل پٹون وہ ڈیل کر رہے ہیں, آغا ناصر ڈی ایس پی, اور جو ایس ایچ او الیاس بیگ, یہ تمام ٹیم اپنا کام کر رہی ہے. مگر ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد آج کا پبلک اویئرنیس بھی ہے, لوگوں کو اویئر کیا جائے. ایک واقعہ ہوتا ہے, واقعہ ہونے کے بعد عزت کے ڈر سے پیرنٹس اپنے بچوں کو اٹھا کے, دوسرے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور جس کے ساتھ سانحہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. پھر دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے باقی چھپ جاتے ہیں, پھر تیسرے کے ساتھ ہوتا ہے باقی چھپ جاتے ہیں. جب تک ہم ایک فورس بن کر منظم طریقے سے اپنے حقوق نہیں مانگیں گے تو آپ کو تھالی میں رکھ کر حقوق نہیں دینے والا. اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو میری آپ سے التماس ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس واقعے کو دوبارہ اگر ہماری سوسائٹی میں ریپیٹ ہوتا ہے, اس کو چھپانے کی بجائے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ یہ درندے جو ہیں یہ قانون کے شکنجے میں آئیں اور ان کے ساتھ جو قرار واقعی جو وہ ان کو سزا مل سکے. تو ظلم کی حمایت, تاخیر بھی ظلم کی حمایت ہے. اگر انتظامیہ 72 گھنٹے تک مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے, اور یہ 72 گھنٹے انہوں نے خود کہے کہ بہت اہم ہے, رہتی ہے, تو یہ تمام قائدین اور سیاسی اور مذہبی تنظیمات مل کر پورے فیصل آباد میں 30 جنوری بروز ہفتہ کو بھرپور احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پریس کانفرنس میں پاکستان عوامی تحریک کے رمضان چشتی, منظور حسین رحمانی, تحریک منہاج القرآن کے رہنما ملک سرفراز قادری, مدنی میلاد کمیٹی کے رہنما سید شہاد علی قادری, تاجر رہنما عماد بٹ, آصف اکرم, سماجی رہنما حافظ اسد ریاض, اہل حدیث مکتبہ فکر سے حاجی سعید, محمد عبداللہ, تحریک لبیک کی طرف سے ذوالفقار انصاری, مولانا عمر قاسمی کالم نگار, کرسچن کمیونٹی سے ہمارے بھائی حبوب گل, اور النور اسٹیٹ ایجنسی کے رانا غضنفر علی, طارق محمود انجم, محمد سعید انجم اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے پریس کانفرنس میں شرکت کی. اور انسانی حقوق سے بھی, اور یہ جو ہمارے دوسرے جو لیبر قومی موومنٹ کے ہمارے جتنے بھی احباب آئے, سوسائٹی کا ہر انڈیویجول اس تکلیف کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ وہ اس تکلیف پر نہ صرف لوائقین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ صرف میرے بھائی یہ شکیل کی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ بیٹی ہماری بیٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہماری ہر بیٹی کا مسئلہ ہے. بیٹی کی تو بات دور کی رہ گئی, یہ درندے اتنے درندے ہیں جو بچوں کو نہیں بخشتے, یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. جب تک ہم اس مسئلے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ یاد رکھ لیں, ہائی پروفائل کیسز ان کو اٹھا کر داخل دفتر کر دیا جاتا, ان کو کوئی پرسو کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. جو اتنے بڑے بڑے کیسز, قتل کیسز, نامور شخصیات قتل ہوتی ہیں اور وہ اندھا قتل ہے, وہ اٹھا کر جو ہے وہ ردی کے کاغذ میں ڈال دیا جاتا ہے وہ کیس. تو اس طرح ہم جو ہے اب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کا ہم منطقی انجام چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اپنی انتظامیہ سے, اور ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے, کیونکہ میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں 72 گھنٹے اور چاہیے, میں کہتا ہوں آپ 12 دن اس میں لیٹ ہو چکے ہیں. 72 گھنٹے آپ مزید مانگ رہے ہیں مگر 12 دن آپ آلریڈی لیٹ ہیں, تو ہم یہ 72 گھنٹے آپ کو دیتے ہیں. مگر ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اگلا لمحہ نہ آئے, ہمیں خبر آ جائے کہ وہ لانتی پکڑا گیا, وہ مجرم جو ہے وہ پکڑا گیا, اگلا لمحہ نہ آئے. ہمیں کوئی احتجاج کا شوق نہیں ہے نہ ہم, اور ہمارا احتجاج کوئی متشدد احتجاج نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لیں, پرامن احتجاج ہے. صرف وہ بھی احتجاج اویئرنیس کے لیے ہے, سوسائٹی میں اویئرنیس کے لیے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اگلا لمحہ نہ آئے اور مجرم جو ہے وہ پابند سلاسل ہو جائے. مگر اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے سڑکوں پر آ کر اپنے اس جو ہے اختیار کو استعمال کریں. بہت شکریہ. اب میں فرداً تمام جو ہمارے جسٹس ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں ان سے گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سید شہاد علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے جس طرح وضاحت سے تمام چیزیں اور تمام مسائل کو سامنے آپ کے پروکار رکھا ہے, میں ذرا صرف
ایک چند باتیں ہیں جو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مقامی انتظامیہ اور پولیس، چیف سیکرٹری پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر عہدیداران اس بات کو زیر غور رکھیں کہ ابھی تک ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایجنسی فعال نہیں ہے۔ رات ڈی ایس پی صاحب آئے، ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ ابھی تک 12 دن گزرنے کے بعد وجود کوئی اسپیشل برانچ، کوئی سیکورٹی برانچ اور دیگر ایجنسیاں صرف اور صرف ایک جگہ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ جس جگہ پر وقوع ہوا ہے۔ آیا وہ بندہ جس نے یہ جرم کیا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کہیں جا چکا۔ پورا شہر، پورا ملک ہمارا ہے، اس میں ایجنسیاں اپنا کردار ادا کریں۔ سی پی او صاحبان، ڈی سی او صاحبان، چیف سیکرٹری پنجاب خصوصی طور پر ہم یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بھرپور احتجاج کرنے کا حق حاصل رکھتے ہیں۔ آج یہ ہماری بچی کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کی بچی کے ساتھ، پورے معاشرے میں کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو تو برائے مہربانی اس کو لائٹ نہ لیا جائے، ہمیں بھروسے نہ دیے جائیں، ہمیں لارے لمبے نہ دیے جائیں۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اور اس مجرم کو فور پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں۔ اور میرے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے حقوق گیل صاحب۔ اچھا، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، ہم اپنی بات کو یا روکتے ہیں، آپ لوگ کریں جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جی چلیں، مہربانی کریں، آپ سوال کریں، آپ کریں جو کام کریں۔ ہمارا میسیج آپ تک چلا گیا ہے اور بھرپور آپ سوال کریں۔ اچھا، ایسا ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اور نہ ہم 30 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کر رہے ہوتے۔ ہم نے کہا کہ ان کی رپورٹ کے مطابق وہ جو ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں، وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک کر رہے ہوتے، اگر ہم ان کے کام سے مطمئن ہوتے، نہ آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی، نہ ہم 30 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کر رہے ہوتے۔ ضلع کونسل چوک احتجاج ہوگا 30 تاریخ کو۔ خدا کرے کہ وہ درندہ پکڑا جائے تو وہی جو ہمارا احتجاج ہے، وہی جو ہماری گیدرنگ ہوگی، وہ اظہار تشکر میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ ہماری پریس کانفرنس کوئی اداروں کو یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی نیت میں شک بھی نہیں۔ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد پبلک اویئرنیس بھی ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوتی۔ بھائی آپ میرے بھائی صحافی ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو متنبع کرنا، لوگوں کو اویئر کرنا اس پر کہ اس طرح کے واقعات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ اگر میڈیا میں آیا ہے تو میں کہتا ہوں بھرپور طریقے سے اس کا کوئی ہمیں سوشل فائدہ ہو جائے، ہمارا معاشرتی فائدہ ہمیں اس میں سے حاصل ہو جائے۔ تسلسل کے ساتھ میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ بہت اچھا۔ معاملہ کہاں پہ ہے؟ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قریب دکان لگا دیتے ہیں، وہ انیائے ہو گیا، پھر 2 دن کرتے ہیں، پھر جا چلے جاتے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ شہر میں دیکھیں، آپ کو نام رکھا ہے جسٹس ایکشن کمیٹی۔ 50 علاقے جو ہوتی ہیں، لوگوں کے مقدمات درج نہیں ہوتے، آپ لوگ خاموش کرتے ہیں۔ پورے شہر میں پارکنگ کا اتنا بڑا پرابلم ہے مگر آپ لوگ خاموش ہیں۔ ادھر اور بڑی لمبی فہرست ہے مسائل کی۔ جب تک آپ جسٹس کے لیے میدان میں تواتر کے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ واقعات بھی ہوتے رہیں گے اور ایسی پریس کانفرنسیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کی جو بات 100% متفق ہوں۔ 100%۔ بہت مہربانی کہ آپ یہ تمام واقعات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ چلیے ایک منٹ، ایک تو اس جسٹس ایکشن کمیٹی کو فارم ہوئے
جی جی بسم اللہ عابد شاہ میرا نام ہے کہ نیوز ون ٹی وی. بسم اللہ. یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ ہوئی ہے 17/1 کو. 17 آپ کی جو پریس ریلیز آئی ہے وہ آئی ہے میرے پاس 6/1 کو. یہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 10 ڈیٹ غلط لکھی گئی کیسے آ گئے؟ ہے, ڈیٹ غلط لکھی گئی ہے 26 مجھے بھی پتا وہ کریکشن انہوں نے کروائی. کریکشن یہ 26 تھی جی, 26 لکھ رہا تھا, سوری معافی چاہتے ہیں, 26 سے. جسٹس ایکشن کمیٹی آپ نے ٹرائی کرنے بنائی ہے اور اس کے اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا. یہ کتنے سال پہلے بنی ہے, آج تک کس نے کس کے لیے کہ آپ اس کے لیے یا ان کے گروپ کے لیے آواز اٹھائی ہے اور کائنڈ کیجیے ہیڈ اپ کریے. اچھا یہ بھی کافی کر لیں گے. محمد اعظم یادو کوالیفیکیشن, آپ نے کہا کہ 12 دن ہو گئے ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوا, تو آپ 12 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ جو ایشو اٹھایا ہے کیا اس کا مقصد کیا اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ آپ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, یہ معاشرے کو کیوں آپ بتا رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی جو ریسا نے بنایا ہے اسٹیپ ہے وہ بھی آپ نے اسی کو ایشو آپ نے کیوں بنایا ہوگا؟ ٹھیک ہے, درست بات ہے. سب سے پہلی بات یہ مہربانی کہ آپ لوگ ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس جسٹس ایکشن کمیٹی کو فارم ہوئے بھی 8 دن ہوئے ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں تھی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. بابا جی بیٹھے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, لیبر قومی موومنٹ سے. ہمارے دوست یہ ملاد کمیٹی کے چیئرمین ہیں, یہ تحریک مناظر القرآن سے ہیں, عوامی تحریک سے ہیں, یہ ہمارے تاجر مکی مارکیٹ کے صدر ہیں بات سے, اسی طرح ہمارے دوست ہیں. جب یہ کیس ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کیس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ہم لوگ سب بیٹھے, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے, جس طرح یہ ہمارے صحافی دوست نے بتایا کہ پچھلے دنوں کرسچن بچی کے ساتھ ہوا, تو ہم نے اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے, اپنی قوم کی بیٹی, پاکستان کی بیٹی سمجھتے ہوئے مذاہب سے, اپنی سیاسی جماعتوں سے, اس سے بالا تر ہو کے ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ایکشن کمیٹی بنانی چاہیے جو اس طرح کے واقعات کو لے کے چلے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائے. اور اس کیس کو ہم نے جو ہے اس کیس کو ایک مثالی کیس بنانے کا ہم نے آپس میں ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس بچی کی زندگی بچ گئی. الحمدللہ. لیکن اس طرح کے واقعات آپ روز جس طرح آپ بتا رہے ہیں, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, ہمیں شاید جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں انہی کا 2 4 5 کا پتہ ہوگا, آپ کو درجنوں میں پتہ ہوگا. اگر ہم ہر طرح پہ چل پڑے کہ پارکنگ ٹھیک نہیں ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتی ہو رہی ہیں, تو شاید ہم کچھ نہ کر سکیں. ہم میں کوئی مل مالک نہیں ہے, ہم سب مزدور لوگ ہیں. ہم نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے, آج کے جو اخراجات, یہ بھی ہم سب نے مل کے اکٹھے کیے ہیں. ہمارا فوکس اس وقت صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ جو اس طرح کے زیادتی کے واقعات 9 عمر بچیوں سے ہو رہے ہیں, ہم نے ان کو فوکس رکھا ہے. بالخصوص کومل بالخصوص. جی جی, اس وقت تو یہ کومل کیس ہے نا, لیکن خدا نہ کرے کوئی اس کے بعد ہمیں کیس سننے کو ملے یا اس سے جو پہلے ہو چکے ہیں, ہم نے اب ان کو پرسو کرنا ہے. ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. آج یہ پہلی بات آپ کے ساتھ ہو رہی ہے پریس کانفرنس میں. کل سے آپ دیکھیں گے فیصلہ آباد میں جو آٹو رکشے چل رہے ہیں, کل ان کے پیچھے اس درندے کی تصویریں لگی ہوں گی, اس پہ انعام رکھا جائے گا جو کوئی اس کو پہچان کے پہنچائے. جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ 72 گھنٹے کے بعد ضلع کونسل چوک میں احتجاج ہوگا. پھر بھی اگر انتظامیہ اس سپیڈ سے حرکت میں نہ آئی تو پھر ہم گلی گلی احتجاج کریں گے. اور یہی ہماری خواہش ہے, یہی ہماری کوشش ہے کہ آج کے بعد ہمیں اس طرح کا کوئی کیس سننے کو, دیکھنے کو نہ ملے. یہ جی اب میں بابا لطیف کو دے رہا ہوں. جی یہ تربیت کا معاملہ ہے, یہ چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ ہے. جو آپ نے وہ بڑا تنظیہ طریقے سے کہا نا کہ یہ چوریاں ہو رہی ہیں, یہ پارکنگ ہے, ہم اس کو نہیں لے کے چلیں گے, پیسے ڈال کے پریس کانفرنس کی ہے, کل کوئی نام کس نے دینا ابھی آپ نے فرمایا. یہ تربیت کا معاملہ ہے, یہ چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ ہے. اگر ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس ہوگی. صحیح کہا. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ صحیح. آپ حکومتی آدمی ہیں, آپ کا یہ کہاں ہے علاقے کا, وہ حکومت کا بندہ ہے. آپ گلی گلی جانے کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کیسے جائیں گے گلی گلی, نعرے نہ ماریں, حقیقت دیکھیں, آئینہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ تربیت کا معاملہ ہے. یہ میں نے اس لیے ان کی گوش گزار کیا تھا, یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا عوامی تحریک والے,
इनके पास एक तरबियत का अच्छा मैकेनिज्म है, ये उस तरफ लाएं इस बात को इंशाल्लाह कि हम इन्होंने अच्छी बात की। हम justice की तरफ जब तक साहब का सिस्टम सीधा नहीं होगा, लगाए रखें। दुरुस्त बात है आप सर 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट दे दीजिए। शुक्रिया जी। ये बच्ची के बात सुनो। कोमल के वाक़े पर आज जो फैसलाबाद में रवादारी की एक मिसाल कायम हुई है, तमाम मज़ाहब से, तमाम मकतबा फ़िक्र से लोग इकट्ठे हुए हैं और एज ए लेबर तंजीम फैसलाबाद की लेबर कौमी मूवमेंट और रवादारी तहरीक पाकिस्तान इस आज इनके मुतालबा जो 72 घंटे का दिया उसकी मुकम्मल हमायत करती है और इंशाल्लाह 30 जनवरी को जो जिला कौंसिल चौक में एहतजाज होगा, लेबर कौमी मूवमेंट और रवादारी तहरीक भरपूर शिरकत करेगी। जो मेरे भाइयों ने सवाल किए हैं वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप फैसलाबाद शहर के लोगों ने वॉलंटरली तैयार कर लिया है कि हमने यहाँ पे ऐसे केसों को उठाना है, क्योंकि देखें वैसे हमारे मसालिक में शुमार इख्तिलाफात होंगे, लेकिन आज अगर एक इशू पे हम सब लोग पूरा शहर इकट्ठा हो रहे हैं और इतना बड़ा जमे कबीर इकट्ठा हुआ तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं वो महफूज रहें अंदर। बेटी के बाप का जो मैसेज है, बच्ची के बाप का मैसेज है, पकड़ा जाए और दुआ करते हैं अल्लाह से और जल्द अपने प्रधान तक पहुंच जाए, जन्म में वासिल हो। बहुत शुक्रिया।